مونږ ته وکړه چې زه خپل تقریر مشر ته پرېږدم، زما وخت یې مشر واخلي. رسېدلی و د چا ټیټ شوی سر د ملا تر تیره رسېدلی. اوت جانانه هر ته تړې ګرځې تعجب نه لري. خبره ده او دا ملګري به هم خاموش کېږي. که تاسو نه کنئ بیا زه کنم. او یقینا نن زمونږ هدف دا ځای نه و. زمونږ هدف د سپریم کورټ مخې ته د ټول پښتون وطن مقدمه پیش کول و، خو د پاکستان ریاست و پښتنو ته دا حق نه ورکوي، دا لاره نه ورکوي چې پښتانه خپل غم او درد دوی ته بیان کړي. پرون په لاهور کې د ځناورو دپاره د هغو د حقوق دپاره د هغې د حقوق دپاره احتجاج و، د هغې اجازت و. په دې خاوره باندې د ځناور د حق دپاره د احتجاج اجازت شته، خو ریاست پاکستان یا پنجاب عرف ریاست پاکستان دا پښتنو ته دا اجازت نه ورکوي چې دوی د خپلو انسانانو دپاره احتجاج وکړي. زمونږ هدف سپریم کورټ ته تګ و. دوی په لاره رکوټونه جوړ کړل، قافلې ودرولې، بیا زمونږ څه ملګري دوی د مذاکراتو دپاره وغوښتل، خو په مذاکرات بس هم دوی لارې بندې کړلې. نو هلته یې صرف اسلام آباد روډ بند کړه، دلته یې د ټول ملک روډ بند شوی دی. زه تقریر ماته به موقع راکوئ ورور. محترم رور، زه تقریر په اردو کې د شوق په بنیاد نه کوم. خدای خپله ګلالۍ مورانۍ ژبه پښتو راکړې ده، ډېر خوند راکوي، قدر یې دی. خو د ضرورت په اساس امکان لري چې بیا مونږ دوی ته خواست یا د خواست خبرې نه وکړو، ځکه په اردو ژبه کې زه نن تقریر کوم چې د دغې ملک واکداران او د دغې ملک نور قامونه هغه زمونږ پیغام واروي. محترم دوستوں، اسلام آباد سپریم کورٹ کے سامنے آج ان لوگوں کا احتجاج برداشت نہیں کیا جو سالوں سے اس ریاست کے توپیں، ٹینک، جہازیں، خودکش بمبار، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، ٹارگیٹ کلنگ، لاپتہ افراد برداشت کر رہے ہیں. ہم نے ان کے گولیاں برداشت کیے. وہ مغروروں کو عجیب لگے گی جب میں آج یہ بات کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہمیں اپنے فریاد سنانے سے روک دیا. واللہ تاریخ میں یہ ہماری ناکامی نہیں، آپ کی ناکامی سمجھی جائے گی. یہ میں آج ثابت نہیں کر سکتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. مجھے چند سال موقع دے. یہ جو آج آپ نے راستہ روک لیا، واللہ ثابت کروں گا کہ یہ آپ کی غلطی تھی، ہماری نہیں. دوستو، میں
پختون بیلٹ کے مسائل پر یہاں بات کرنا چاہتا ہوں. میرے وطن شانگلہ کے لوگ ہر روز کسی بھی عدالت نے اس کا نوٹس نہیں لیا کہ کیا احکامات کیا ترتیبات ایسے کیے جا سکتے ہیں کہ یہ مزدور اموات سے بچ جائیں. میرے سوات کے لوگ ہزاروں لاپتہ ہے. ایکسٹرا جوڈیشلی مارا گیا ہے ان کے زمینوں پر قبضے ہیں. سیکشن 4 سے لے کر جتنے بھی وہاں سیاسی مقامات ہیں وہاں پر اس ملک کے اس فوج نے قبضہ کیا ہے. وہاں کے لوگ اب موٹر وے کے نام پر اپنے زمینوں سے اپنے کھیتی باڑی سے محروم کیے جا رہے ہیں. آپ دیر کی طرف جائیں تو وہاں کے لوگ ایک برباد زندگی گزار رہے ہیں. یہاں تک کہ وہاں پر مکئی کا فصل بھی نہیں چھوڑتے ہیں کہ پھر اس میں دہشت گرد گھس کر چلے جاتے ہیں. دہشت گرد مکئی کے فصل تک کیسے آتے ہیں آپ اس پر بات کرو. آج دیر کے دیار جو ہے وہ دیر کے لوگوں کو نصیب نہیں. اس پر اس ملک کے بریگیڈیئر اور جنرل کاروبار کر رہے ہیں. دیر کے لوگوں میں ہمیشہ خوف و ہراس کا ایک سما ہے کہ آپ کو مارا جائے گا. وہاں پر سیاست پر پابندی ہے. ہمارے دوست سجاد پشتین ہر دوسرے دن جیل اور تھانوں میں ہوتا ہے کہ دیر کے سرزمین سے یہاں پر پختون یونٹی کے لیے آپ آواز نہیں اٹھا سکتے ہو. غلامی ہی غلامی ہے. آپ آئیں مالاکنڈ میں وہاں پر آئس اور ڈرگز کے کاروبار ہیں اور وہاں کے نوجوان جب ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو گئے تو ان کو شہید کر دیے گئے اور آج تک اس کو انصاف نہیں ملا. مردان کے کاروبار یہاں مردان کے نوجوان کھڑے ہوں گے. مردان کے جتنا بھی کاروبار ہے 7,000 دکانوں سے لے کر شادی حال پر فوجیوں کا قبضہ ہے. سوابی کے جو پانی کا وہاں ذخیرہ ہے ڈیم ہے جسے بجلی پیدا ہو رہی ہے 6,500 میگا واٹ. اتنی بجلی جو پورے ملک کے لیے کافی ہے مگر پشتون بیلٹ کو اپنے سوابی کی بجلی میں حصہ نہیں دیا جا رہا ہے. اور آپ پشاور میں آئے روز دھماکے ہیں. آئے روز ٹارگٹ کلنگ ہے. کبھی فوج کے نام پر کبھی CTD کے نام پر کبھی دوسرے دہشت گردی کے نام پر پشتونوں کو مارا جا رہا ہے. خیبر کے نہ مساجد محفوظ ہے نہ ان کے گھر محفوظ ہے نہ ان کے تیرا محفوظ ہے نہ باڑا محفوظ ہے. ٹارگٹ کلنگ ہے اور ہر روز خون بہایا جا رہا ہے. مومند کا یہی حال ہے. مومند کے ماربل اور نیفرائٹ ان سے یہ جرنل بتا لیتے ہیں. قبضے ہیں. باجوڑ کا حال 4,500 ٹارگٹ کلنگ ہوئے ہیں. میں پہلی بار جب باجوڑ جا رہا تھا یہ باتیں سن لے اس ملک کے حکمران. جب میں نے ان نوجوانوں کو دیکھا وہ بالکل مدہوش تھے. مجھے دیکھ کر میں حیران تھا کہ تحریک کے ساتھ میں نے محبت دیکھا تھا. اس حد تک محبت کیسے ہے. پھر ایک دوست بتا رہے تھے یہ سارے ٹارگٹ کلنگ میں جو شہید ہوئے ہیں ان کے اولادیں ہیں جو آج اس تحریک کے لیے اٹھے ہیں. یہ نوجوان ابو ذر ایک بچہ تھا جو 7 بہنوں کا ایک بھائی تھا. وہ اپنے بہنوں کے لیے اپنے ماں کے لیے چپس فروخت کر کے ان کے لیے روزی کماتے تھے. اور اس ریاست کی پالیسیوں کی وجہ سے ایک دن ابو ذر کی روزی نہیں ابو ذر کا خون پڑا ہوا تھا. یہ اس کا ماموں ہے. یہاں کھڑے ہیں. اس ملک کے اس مقتدر حلقوں کے سامنے آج ہم فریاد رکھنا چاہتے ہیں کہ نارتھ وزیرستان کے 700 مائیں رو رہے ہیں. ٹارگٹ کلنگ میں مار دیا ہے ان کو. جنوبی وزیرستان میں
روزانہ لینڈ مائنز ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ لکی مروت امن کا گہوارہ تھا، آج لکی مروت کے لوگ بدامنی کے نشان بن گئے ہیں۔ بنوں میں آج بھی بقاخل کے آئی ڈی پیز رہے ہیں۔ جانی خیل کو آج بھی یہ خبر ملی ہے کہ طاقت کے ذریعے، فوجی طاقت کے ذریعے آپ لوگوں کو ہم اپنے گھر سے نکال دیں گے۔ آج کرم کا حال دیکھو، سنی اور شیعہ کے نام پر فساد کیا جا رہا ہے۔ ہم سنی شیعہ وہاں بائی بائی ہے، کیوں اس طرح کے فساد وہاں پر ریاست رچا رہے ہیں؟ اورکزئی کے لوگ آئی ڈی پیز ہیں، ان کے گھر تباہ و برباد ہے، اور یہاں تک کہ پچھلے سال برطانیہ کے فوجوں کو لے کر وہ وہاں پر ایک ایسے جگہ پہنچ گئے جہاں پر ہمارے آبا و اجداد نے ان فرنگیوں کو مارا تھا، اور پاکستانی فوج ان فرنگیوں کو کہہ رہے تھے کہ یہاں پر دشمن قبائل پشتون آئے تھے اور ان کو ہمارے فوجوں کو یعنی فرنگیوں کو مارا تھا۔ محترم، روپ کے لوگ شعور کے لوگ ہیں، وہ بدامنی کے شکار ہیں، دھماکے ہوتے ہیں، قلعہ سیف اللہ میں دھماکے ہو رہے ہیں، درہ زندہ کے وسائل پر قبضے ہیں، ضلع شیرانی میں طالبانوں کی آمد کی باتیں ہیں، لورلائی سے لے کر ہرنائی تک آپ کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں، زیارت کے زمینوں پر قبضے، کوئٹہ میں 40,000 ایکڑ سے زائد انہوں نے زمین پر قبضہ کیا ہے، قلعہ عبداللہ میں بدماش بنائے ہیں، سارے ریاست کی پشت پناہی حاصل ہے اس کو، اور وہ لوگوں کو مار رہے ہیں۔ چمن کے گیٹ پر روزانہ چھوٹے چھوٹے بچے جو روزگار کے لیے آتے ہیں، ہر روز تشدد کر کے ان کو واپس بھیجا جاتا ہے، ہر روز وہاں پر پختونوں کے عزتیں نیلام ہو رہے ہیں، ہر روز ان کے کاروباروں پر قبضے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اگر آپ نے پاکستان کو چلانا ہے، اگر اس ریاست کو اس طریقے سے قائم کرنا ہے، پاکستان کے مقتدر حلقوں میری طرف سے سن لو، ہم پھر آزادی مانگیں گے، آزادی کی جنگ لڑیں گے، ہم مزید اپنے ماؤں بہنوں کا سامنا نہیں، جو خون میں لت پت ہوتے ہیں ان کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں۔ اب ایک بات ہوگی، یا آپ نے زندگی کا حق، یا آزادی کی جنگ ہوگی، یا 80,000 میرے وطن کے اکابرین کو مارا ہے، 80,000 میرے وطن کے علماء کو مارا ہے، 80,000 میرے وطن کے نوجوانوں کو مارا ہے، خواتین کو نہیں بخشا ہے، اسکول کے بچوں کا ہے۔ چیف جسٹس صاحب سن لیں، جتنے بھی سیاسی پارٹیوں کے قائدین ہیں، قائدین کیا ہے؟ جرنیلوں کے۔ کوئی بندہ آیا تھا کہ ملک کے صورتحال پر کیا کہتے ہیں، میں نے کہا کس ملک کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں کوئی ملک نہیں ہے، چند بدماش گنڈا گر جرنیلوں نے ایک منظم قوت بنایا ہے اور اس کے ذریعے سب کو قبضہ کیا ہوا ہے۔ کوئی ملک نہیں ہے یہاں، نہیں ہے۔ میں یہاں جا رہا تھا، راستے میں پولیس والوں نے روکا، وہ ایس ایچ او صاحب کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو جلد بچے یورپ میں پڑھیں گے، عیش و عشرت کریں گے اور ہمارے لوگوں کا خون بہے گا۔ اس حالات سے ہم مزید تنگ ہیں۔ ہم اس ملک کے مقتدر حلقوں کو صاف الفاظوں میں کہتے ہیں، آج بھی آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ کے پاس آنے کے لیے کس طرز کی ضرورت ہے، پھر ایسا نہ ہو آپ یہاں سجدہ ریز ہوں گے اور ہم آپ کے اوپر ہوں گے۔ یہ بڑے بڑے طاقتور آئے تھے، انہوں نے اس سرزمین پر قبضہ تو کیا تھا، مگر ان کا انجام دیکھ لو کہ آج وہ ہمارے سرزمین کو دور سے بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا یہی آج ریکویسٹ ہے، ہمیں کسی اور شکل میں
اسلام آباد آنے پر مجبور نہ کرو. جو آپ نے سوات سے لے کر چمن تک پورے دروبر میں جو پختونوں کو آپ نے رلایا ہے وہ میرے دل میں روزانہ گزرتے ہیں. وہ باتیں جو آپ نے خون بہایا ہے ان کے سامنے کم سے کم میں اور میرے دوست بے غیرتوں کی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. ہم مجبور ہیں, ایک بار پھر کہتے ہیں مجبور کیا جا رہا ہے ہمیں, مگر سن لے کہ یہ آپ کے فائدے میں نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھاؤ گے, ایسا نہیں ہے, آپ کو بہت نقصان پہنچے گا. آپ گرو گے, ہم نہیں. آخری بار یہاں یہ رشتے مائی کو نامعلوم افراد کہتے ہیں. اپنی دہشت گردی کو لگام دو. 670 واقعات ہوئے ہیں. اگر اس دن آپ کو پکڑیں گے. یہاں لاپتہ افراد کے فیملیز آئے ہیں, ان کے خاندان آئے ہیں. چیف جسٹس اور ملک کے سیاسی پارٹیوں کے لیڈران بات سنو. یہ جرنیل اگر آئین کو مانتے ہیں, یہ ہمارے جو پشتون ہے, جو بلوچ ہے, سندھی ہے, مہاجر ایشیا ہے, یا جتنے بھی مسنگ پرسن ہے, آپ عدالت میں پیش کر دو. جو بھی جرم کے سامنے پیش کرو, جو بھی جرم ثابت ہوا. اگر یہ جرنیل روایات کو مانتے ہیں, جس علاقے کے جو بھی روایات ہے, جو جرم جس پر ثابت ہوا اس کے سامنے پیش کرو. اور ان کو کہتے ہیں فواد کو بھی. اور ہم آج انتظامیہ سے بات کہ آپ لوگ کیوں ان کا ساتھ دے رہے. یہ ہوتا اور سیاسی لیڈرانو جو جانو توقع کہ تاسو یہ واروائی نہیں درکوی اگر حل دائے حل یہ پدرے ٹکو کے رہی یو ذل ملی احساس حل طاقت با جوڑو. دا تنظیم سازیمون دا دے دا پارا نکاو. ملگرو ایک اس طرف سوچ مکاوئی چه بم امرا پر وزی دیکھوا سوچ کو. ملگرو تنظیم د خپل واقع د لپاره تنظیم جوړو ته نه پیرسوو. موږ د پی ټی ایم مشران اقتدار ته ځان